بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ویلاگ کا موضوع حاکمیت الہیہ ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ رب العزت نے خالق السماوات والارض، اس نے آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کیا ہے فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ ثم استوی علی العرش، پھر رب العالمین عرش پر جلوہ فروز ہو گئے۔ عرش یعنی اس کائنات کا جو کیپٹل ہے۔ یدبر الامر، یہ کا مطلب ہوتا ہے وہ یدبر، وہ تدبیر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تدبیر کرتے ہیں۔ الامر، ال ہوتا ہے تمام، امر کام، یعنی یدبر الامر، اللہ تعالیٰ تمام کاموں کی تدبیر خود کرتے ہیں۔ ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، اس کائنات میں حکم صرف رب العالمین کا چلتا ہے، وہ عرش پر جلوہ فروز ہیں، وہاں سے ہر کام کی تدبیر کرتے ہیں۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، واسع اور پھیلا ہوا ہے، کرسی اقتدار، ہو اس کا، یعنی اللہ رب العزت کا واسع کرسیہ السماوات والارض، آسمانوں اور زمین پر اسی کا اقتدار پھیلا ہوا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، ملک یعنی بادشاہت، یعنی زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت رب العالمین کی ہے۔ للہ جنود السماوات والارض، جنود لشکر، للہ اللہ رب العزت کے ہی جنود لشکر ہیں، آسمانوں کے، والارض اور زمین کے جو لشکر ہیں وہ رب العالمین کے ہیں۔ للہ خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے خزانے بھی جو ہیں وہ رب العالمین کے ہیں۔ للہ میراث السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی میراث جو ہے وہ بھی رب العالمین کی ہے، کہ 60-70 سال انسانوں کی زندگی ہوتی ہے تو نئے ایک جنریشن آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو سپرد کر دیتا ہے، تو ہر میراث بھی رب العالمین کی ہے، جس کو چاہے وہ سپرد کرے۔ للہ غیب السماوات والارض، زمینوں آسمانوں کا جو غیب ہے اس کو بھی رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ وما تسکت، اللہ تعالیٰ کا ادراک ہر چیز پر کتنا ہے، اس کا ادراک، ہر چیز کا علم اس کا کتنا ہے، وہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، وما تسقط، اور نہیں گرتا ورق پتا، الا یعلمها، حتیٰ کہ وہ اس کو جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، حبہ کہتے ہیں ایک دانے کو، ولا حبۃ، اور ایک جو دانہ بھی ہوتا ہے، فی ظلمات الارض، زمین کے اندر، اس کا بھی اسے علم ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، رطب ہوتا ہے رطوبت والی چیزیں، یہ جو نباتات ہیں۔ ولا یابسن، یابسن ہوتا ہے خشک چیزیں، یہ زمین کے اندر معدنیات ہیں، سونا، چاندی، لوہا، تانبا، جو بھی ہے، الا فی کتاب مبین، یہ کتاب مبین، عرش میں ہر چیز درج ہے۔ یہ انسان کی زمین جو ہے انسان کی مسکن ہے، رہنے کی ایک مقام ہے، اور اس کا جو سامان زندگی ہے، جو زمین کے اندر ہر چیز ہے، یہ انسانوں کے لیے سامان زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فی کتاب مبین میں ہر چیز لکھ رکھا ہے۔ اور جو انسانی روحیں اس دنیا میں آتی ہیں 60-70 سال بعد، تو وہ ان کا ایک سامان زندگی ہے۔ اور انسانوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات انسانوں کے لیے پیدا کی ہے، اور ان کو بھی چیک اینڈ بیلنس اتنا رکھا ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، نون کا مطلب ہوتا ہے ہم، نعلم، ہم علم رکھتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں ہم علم رکھتے ہیں، ما توسوس، جو تمہیں وسوسہ آتا ہے، تے مخاطب کے لیے ہوتی ہے، ما توسوس، جو تمہیں وسوسہ آتا ہے، یعنی ہر انسان کو جو وسوسہ پروگرام، اسٹریٹجی، پلاننگ بناتا ہے انسان، ہر وسوسہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور نانو، ہم، اقرب، قریب ہیں، من حبل الورید، یہ رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور وسواس جو انسان کو آتے ہیں وہ سب ہمیں معلوم ہے۔ اللہم مالک الملکی توتی الملک من تشاء، اے اللہ رب العزت تو مالک ہے، بادشاہ ہے، توتی الملک، تو بادشاہت عطا کرتا ہے۔ اس میں جتنی بھی تے آ رہی ہے مخاطب کے لیے، توتی الملک، تو ملک بادشاہت عطا کرتا ہے، من تشاء، من ہوتا ہے جو شخص، من تشاء، تشاء جس کو تو چاہتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ، اور تنزل، تو زوال دیتا ہے، چھین لیتا ہے ملک بادشاہت، ممن تشاء، جس سے تو چاہتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تشاء وَتُذِلُّ مَن تشاء، تو عزت عطا کرتا ہے من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے،
وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو ذلت دیتا ہے من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، بیادک الخیر، ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اس کائنات میں جتنی بھی حاکمیت ہے، حکمران ہے جتنی بھی اس کائنات میں، تو اس کے بارے میں بھی آیت ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ احکم ہوتا ہے، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جیسے انگلش میں سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے ایڈجیکٹو کی، جیسے گڈ، بیٹر، بیسٹ، بیسٹ سپرلیٹو ڈگری ہے، تو عربی کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے اس کو کہتے ہیں اس میں تفضیل، جس میں فضیلت پائی جائے۔ جیسے اکبر، مثال کے طور پر اکبر، اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہاں آکم یہ اسی وزن پر ہے، آکم سب سے بڑا حکمران۔ حاکمین جو دنیاوی حکمران ہیں ان پر آکم سب سے بڑا حکمران اللہ تعالیٰ ہے، اور جس کو چاہتا ہے یہ اس کی اپنی توت الملک من تشاء، اپنا ملک جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اور اس میں ٹاپ لیول کی جو حق کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ انبیاء تھے، اس کے بعد اہل ایمان ہیں، اور جو باطل کی لیڈرشپ ہے وہ نمرود، فرعون، قارون، یہ باطل کی لیڈرشپ تھی، کیونکہ اسلام میں دو ہی گروہ ہیں، یا حزب اللہ اللہ کی پارٹی، یا حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی۔ تو شیطان کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے، طاغوت اسے کہتے ہیں، نمرود، فرعون، قارون، یہ طاغوتی قوتیں جو شیطان کی پیروکار ہوتی ہیں۔ تو ان سب کے اوپر جو دنیاوی حکمران ہوتے ہیں ان پر آکم الحاکمین، حاکمین دنیاوی حکمرانوں پر آکم سب سے بڑا حکمران اللہ تعالیٰ ہے، اور جس کو چاہتا ہے یہ حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔